بالکل ایسے ہی کہ جیسے آپ کو زندگی کا اہم ترین کوئی فیصلہ کرنا ہو تو اس پر رائے ہے جہاں کرتے ہیں، تو ایسے ہی ووٹ ہے کہ جس کی بنیاد پر آپ اپنی تو آواز آ رہی ہے آپ تک؟ سر آپ کی طرف نا نیٹ کا تھوڑا سا ایشو آ رہا ہے، آپ کی طرف ہمارا اوکے ہے لیکن آپ کی طرف نیٹ کا تھوڑا سا ایشو آ رہا ہے. اب آواز آ رہی ہے میری آپ کو؟ جی اب کچھ بہتر ہے، اب کچھ بہتر ہے. اچھا، جب آواز بند ہو جائے یا ڈسٹارشن ہو تو آپ بس مجھے بتا دیں تاکہ ہم گفتگو کو پھر دوبارہ شروع کریں. ہاں میں نا آپ کو ہاتھ سے اشارہ بھی کر دوں گا، ویڈیو سے بھی اور آڈیو سے. جی 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 جی. اچھا، اب آپ لوگوں کے سامنے دو چیزیں سامنے ہونی چاہیے. سب سے عام بات تو یہ ہے کہ آپ الیکٹورل پروسیس کا کانسٹیٹیوشنلی حصہ بننے جا رہے ہیں اور آپ ووٹ کاسٹ کرنے جا رہے ہیں. آپ کے حلقے سے مختلف پارٹیز کے کینڈیڈیٹس ہوں اور مختلف پارٹیز آپ کے شہر کے اندر فیصل آباد میں اپنی الیکٹورل کیمپینز کر رہی ہیں. اب ان الیکٹورل کیمپینز میں اگر آپ دیکھیے کہ ہمارے ہاں جو طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ جب جلسے میں لوگ شرکت کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے سامنے گزشتہ حکومتوں کا کچا چھٹا کھولا جاتا ہے، گزشتہ حکومتوں پر تنقید کی جاتی ہے. صرف یہی نہیں بلکہ بعض دفعہ ایسے جملے بازی کی جاتی ہے کہ جس کا تعلق جو ہے نہ تو پولیٹیکل وزڈم کے ساتھ ہوتا ہے اور جس کا تعلق نہ تو آئندہ انتخابات کے بعد منتخب ہو کر ملک کی خدمت کرنے سے ہوتا ہے. تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے، یہ جاننا چاہیے کہ کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی جب وہ الیکشن میں حصہ لے رہی ہے تو اس کا مینیفیسٹو کیا ہے، اس کا منشور کیا ہے، اور اس کو آپ نے لنک کرنا ہے پاکستان کے اندر ان افراد اور کلبس کے ساتھ جو پاکستان کی ایلیٹ کلاس، جو پاکستان کی رولنگ کلاس ہے، جو پاکستان کے اوپر اپنی گرفت رکھتی ہے اور پاکستان کو وہ چلانے کے لیے اپنا مؤثر کردار ادا کر رہی ہے. اور اس کے لیے آپ نے اس کا ہسٹوریکل پس منظر بھی دیکھنا ہے. اب پاکستان ایک ایسا ملک ہے کہ جو 15 اگست 1947 کو قائم ہوتا ہے اور 1954 تک یہاں پر کوئی بھی آئین اور دستور ہمیں نہیں ملتا. اور پاکستان کا آئین اور دستور بنانے کے لیے جو پہلی اسمبلی بنائی گئی تھی جس کو ہم قانون ساز اسمبلی کہتے ہیں، وہ قانون ساز اسمبلی جو ہے غیر قانونی طریقے سے 1954 میں توڑ دی اور وہاں سے پاکستان کے بحران کا آغاز ہوتا ہے جو آج 2024 تک تسلسل کے ساتھ جاری ہے. اس دوران بہت ساری پولیٹیکل پارٹیز بنائی گئی، بہت ساری پولیٹیکل پارٹیز کو ایوان تک پہنچایا گیا، بہت سے افراد کی تربیت کر کے ان کو سیاستدان بنایا گیا اور ہمیں جمہور کا نمائندہ بنا کر ہمارے سامنے انہیں پیش کیا جاتا ہے. ہم بہت پیچھے نہیں جاتے، ہم 2002 کے الیکشن سے اگر ہم شروع کریں، یہ مستقل طور پر ایک ڈیموکریٹک رجیم جو 2008 سے شروع ہوئی، اس سے پہلے ایک آخری الیکشن تھا 2002 کا. یہ الیکشن مارشل لا ایڈمنسٹریٹر اور چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر اور ڈکٹیٹر جنرل پرویز مشرف کی نگرانی میں ہوا اور وہ اس وقت پاکستان کے صدر تھے. اور یہ پہلا الیکشن جب الیکشن ہوا تو اس سے جو امیدوار منتخب ہو کر آئے وہ پاکستان کی وہ پولیٹیکل پارٹی تھی جس کو آپ مسلم لیگ کاف کے نام سے جانتے ہیں، اور اس مسلم لیگ کاف کے پلیٹ فارم سے وزیر اعظم بنایا گیا. ایک وزیر اعظم بنایا گیا جس کو شاید آپ نے
नाम सुना हो या शक्ल देख रखी हो, जिसे शौकत अजीज कहते हैं। वो पाकिस्तान के वजीर आज़म बना दिए गए, ना उनका पाकिस्तान की सियासत से कोई ताल्लुक था, ना वो पाकिस्तान में रहते थे, बल्कि वो अमेरिका के सिटी बैंक में उस वक्त मुलाजमत कर रहे थे और उन्हें पाकिस्तान बुला कर कहा गया कि आए जी जनाब, पहले आप वजीर खजाना बने और फिर अब आप वजीर आज़म पाकिस्तान बन गए। तो इस तरह से 2002 के इलेक्शन में हमारे वजीर आज़म का इंतखाब हुआ और उसके तहत जो असेंबली वजूद में आई, उस असेंबली के अंदर मुस्लिम लीग काफ को जो है वो पंजाब के अंदर भी इक़्तिदार दिया गया और वफाक के अंदर भी इक़्तिदार दिया गया, क्योंकि 2002 के इलेक्शन में आप देखिए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी इलेक्शन लड़ने की इजाज़त नहीं थी और 2002 के इलेक्शन में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को भी इलेक्शन लड़ने की इजाज़त नहीं थी। और अगर इनके कुछ कैंडिडेट इलेक्शन लड़े भी थे तो वो या तो हरा दिए गए थे या वो जीते थे, तो उनकी कोई ताकत नहीं थी, क्योंकि उसके पीछे वो डिक्टेटर आमरीत और उस मुक़्तदरा की ताकत थी कि जो पूरे सिस्टम को कंट्रोल कर रही थी। उसके बाद 2008 के अंदर इलेक्शन होता है। 2008 के इलेक्शन में हमारे सामने एक बहुत बड़ा सानिया हो जाता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सरबरा बेनज़ीर भुट्टो को रावलपिंडी में एक जलसे के अंदर कत्ल कर दिया जाता है, बिल्कुल वैसे ही कि जैसे 1951 में इसी जगह पर रावलपिंडी के इसी शहर में हमारे वज़ीर आज़म, मुंतखब वज़ीर आज़म और वज़ीर आज़म बतौर वज़ीर आज़म उन्हें कत्ल कर दिया जाता है, गोलियां मार दी जाती हैं। और वैसी ही गोलियां 2008 में मारी गई 2000 और उसके बाद जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इलेक्शन कैंपेन में आई और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जीत गई। और ये कहा जाता रहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जो वोट पड़ा है वो कत्ल का वोट पड़ा है और वो सिंपैथी का वोट पड़ा है। बहरहाल जी 2008 से लेकर 2024 तक पाकिस्तान के अंदर मुस्तकिल तौर पर डेमोक्रेटिक रजीम है। आप नौजवान तलबा हैं, इस मुल्क का मुस्तकबिल है और जब आप यहाँ से ग्रेजुएट होंगे तो ग्रेजुएट होने के बाद आप पाकिस्तान के मुख्तलिफ शोबाजात में जाकर काम करेंगे, अपनी सलाहियतों का इजहार करेंगे, तो आपको ये इल्म में होना चाहिए कि पाकिस्तान को कंट्रोल करने वाले कौन से गिरोह हैं और वो कैसे अपनी शक्ल मुख्तलिफ अदवार में तब्दील करते हैं। तो आप देखिए 2008 के इलेक्शन में हमारे पास पॉलिटिकल पार्टीज ने जो मैनिफेस्टो पेश किए, हम में से शायद अक्सर लोग उस मैनिफेस्टो को जानते भी ना हो, उसको पढ़ा भी ना हो, यानी उस मंशूर का हमें पता ही नहीं है कि जिस मंशूर की बुनियाद पर वो आवाम से, जमहूर से वोट लेना चाह रहे हैं, जिस मंशूर की बुनियाद पर उनकी हुकूमत मुंतखब हो, यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का 2008 में क्या मंशूर था हमें मालूम नहीं होगा। सिर्फ उन लोगों को मालूम होगा जो सियासत के तालिब इल्म हैं और जो मैनिफेस्टो पढ़ते हैं या उनके वो शोबे का हिस्सा है। अब ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि आप लोग सारा दिन जो सोशल मीडिया पढ़ते हैं, सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं, वो इंस्टाग्राम हो, वो फेसबुक हो, वो टिकटॉक हो, वो कोई भी हो, वहां पर आपको जो इंफॉर्मेशन दी जा रही है, जिस इंफॉर्मेशन को आप कंज्यूम कर रहे हैं, वो या तो एंटरटेनमेंट पर मबनी है इंफॉर्मेशन, या वो इंफॉर्मेशन जो आपको दी जा रही है वो किसी पॉलिटिकल पार्टी का अपना एजेंडा है, और इसी के साथ या वो मीडिया हाउसेस के वो क्लिप्स हैं कि जो पैसे लेकर टेलीविजन पर ट्रांसमिशंस करते हैं, जो एजेंडा के तहत प्रोग्राम्स करते हैं, जो एजेंडा के तहत खबरें नशर करते हैं, या जो एजेंडा के तहत खबरें अखबारात के अंदर पब्लिश करते हैं, वो अखबारात के मालमान, तो आपको मंशूर से मुतल्लिका चीजें नहीं मिलेंगी। इसी तरह 2013 के इंतखाबात में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने जो है वो इलेक्शन जीता, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वो इलेक्शन जीत के पंजाब में भी हुकूमत बनाती है और उसके बाद वफाक में भी हुकूमत बनाती है। और उस हुकूमत से पहले पाकिस्तान बदतरीन बहरान से गुजर रहा था, जिसको हम पावर एनर्जी क्राइसिस का बहरान कहते हैं, मईशत का बहरान कहते हैं, पाकिस्तान में तालीम का बहरान कहते हैं, और पूरा समाज जो है वो हमें तोड़ फोड़ कर नजर आ रहा है, तिराजा बंदी नजर आ रहा है। अब
اب ہوتا کیا ہے کہ 2013 کے الیکشن میں پاکستان مسلم لیگ نون جیتتی ہے. ہم میں سے کتنے لوگوں کو پتا ہے کہ 2013 کا الیکشن جو ہے کس منشور کی بنیاد پر پاکستان مسلم لیگ نواز نے جیتا؟ یا 2018 کا الیکشن ہے. 2018 کے الیکشن میں جب پاکستان تحریک انصاف کی حکومت بنائی گئی تو پاکستان تحریک انصاف کا جو منشور تھا وہ صرف یہ تھا کہ جو پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نواز کی جو لیڈرشپ ہے انہوں نے جو پاکستان کے اندر کرپشن کی ہے اس کرپشن کا ہم محاسبہ کریں گے. صرف یہی نہیں کریں گے بلکہ اس کرپشن کا محاسبہ کرنے کے ساتھ ساتھ ہم ان کو کیفر اقتدار تک پہنچائیں گے, یعنی ہم ان کو سزائیں دیں گے. اور آپ دیکھیے 2018 سے لے کر 2022 تک جب ان کی حکومت رہی تھی تو پاکستان کے اندر نہ تو کرپشن کرنے والوں پر کوئی گرفت مضبوط کی گئی اور نہ ہی ایسا ہوا کہ ان کو کوئی سزا دی گئی, بلکہ وہ لوگ لندن میں چلے گئے, کچھ لوگ دبئی میں چلے گئے اور کچھ لوگ جو ہے وہ زیر زمین چلے گئے اور اپنے اپنے انٹرسٹ کو پروٹیکشن دیتے رہے. آخر ایسا کیوں ہوا کہ 2024 کے الیکشن میں جو پولیٹیکل پارٹیز اس الیکشن میں حصہ لے رہی ہیں وہ اب ان کے پر یہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ وہ ہائیبرڈ پولیٹیکل پارٹیز ہیں اور ان کو بالکل اسی طرح سے پروٹیکشن فراہم کی جا رہی ہے جیسے پروٹیکشن 2002 کے الیکشن میں پاکستان مسلم لیگ قائد اعظم کو یعنی مسلم لیگ کاف کو فراہم کی گئی. اب ہم آتے ہیں 2024 کے الیکشن کے مینیفیسٹوز کے اوپر. اب پاکستان کے ان الیکشن کا مینیفیسٹو کیا ہے؟ اب آپ دیکھیے ایک نئی پارٹی پولیٹیکل پارٹی بنائی گئی جس کو آپ جان رہے ہوں گے استحکام پاکستان پارٹی. یہ استحکام پاکستان پارٹی نے جس کا انتخابی نشان عقاب ہے اور عقاب کی جو فطرت ہے اگر آپ کو دیکھیے وہ ایک درندہ ہے. اور یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز کے ایسے نشان ہیں جن کی صفت جو ہے وہ درندگی ہے. عقاب درندہ ہے اور اگر آپ اس کی درندگی کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ نیشنل جغرافک کا چینل دیکھیں اور اس کے ویڈیو کلپ دیکھیں کہ یہ کیسے شکار کرتا ہے. اسی طرح شیر جو ہے وہ بھی درندہ ہے, وہ بھی انسانوں کا بھی شکار کرتا ہے, گوشت کا حوث ہے اس کو, وہ جانوروں کا بھی شکار کرتا ہے. اسی طرح تیر جو ہے جب وہ چلتا ہے تو وہ کسی کا لحاظ نہیں کرتا, وہ سامنے انسان ہے سامنے جانور ہے, وہ اس کو مار دے گا قتل کر دے گا جو بھی ہے. یہ انتخابی نشانات جو ہیں خود اس کی سائیکی بڑی دلچسپ ہے. اب استحکام پاکستان پارٹی نے اپنا منشور پیش کیا, میں اس کی چیدہ باتیں آپ کو بتا. انہوں نے کہا کہ ہم اگر منتخب ہو کر حکومت بناتے ہیں تو ہم آپ لوگوں کو, ہم عوام کو 300 یونٹ تک بجلی جو ہے وہ مفت فراہم کریں. کہیں پر یہ سوال نہیں اٹھایا جا رہا کہ یہ 300 یونٹ جو مفت فراہم کریں گے اس کے پیسے کہاں سے آئیں گے. یہ بجلی کی قلت اس وقت یہ ہے کہ ہر گھنٹے بعد لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے اور یہ لوڈ شیڈنگ مصنوعی ہے یا مصنوعی نہیں ہے یہ ایک الگ بحث ہے. لیکن آپ 300 یونٹ جب فراہم کریں گے تو اس کے پیسے کہاں سے آئیں گے. ریاست تو پہلے اس حد تک مقروض ہے کہ اسی برس 23 ارب ڈالر جو ہے اس ریاست نے قرضے کی مد میں واپس IMF کو, ورلڈ بینک کو اور دیگر اداروں کو ادا کرنا ہے اور ہمارے پاس جو ریزرو ایسٹس ہیں وہ 6 ارب ڈالر کے لیے. تو آپ یہ مفت یونٹ کیسے فراہم کریں گے؟ اگلا منشور ان کا یہ ہے کہ ہم جتنے بھی پاکستان کے اندر موٹر سائیکل سوار ہیں ان کو ہم پیٹرول جو ہے وہ 50% سستا فراہم کریں گے. اچھا بھائی, آپ ان کو 50% سستا پیٹرول فراہم کریں گے, پیٹرول کے اوپر سبسڈی دینے کے تو پیسے کہاں سے آئیں گے آپ کے پاس؟ وہ کیا آپ اپنے ذاتی بینک بیلنس سے پیسے دیں گے؟ کیا عبدالعلیم خان جو ہے وہ اپنے بینک بیلنس سے پیسے نکال کے وہ سبسڈی دے گا؟ کیا جہانگیر ترین خان جو ہے وہ اپنی ملوں کا پیسہ نکال کے سبسڈی دے گا؟ تو ایسا نہیں ہے. اسی طرح جو ہے وہ اگلا یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ لوگوں کو روزگار دیں گے. کیسے روزگار دیں گے؟
روزگار دینے کے لیے کیا کام کریں گے؟ فیکٹریاں لگائیں گے، انڈسٹری لگائیں گے، مارکیٹ کے اندر جو ہے لوگوں کو روزگار فراہم کرنے کے لیے پروڈکشن کے نئے نئے طریقے متعارف کرائیں گے، تجارت بڑھائیں گے، کیا کریں گے؟ تو کچھ آپ کو وہاں پہ جواب نظر نہیں ہے۔ اب آپ آ جائیں پاکستان پیپلز پارٹی کے مینیفیسٹو کی جانب۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے اتنا ہی بھولا قسم کا مینیفیسٹو پیش کیا ہے، اپنی کم و بیش جو ہے وہ 50 سال سے کوئی زائد کی لیگیسی ہونے کے باوجود، بڑے تگڑے اور سینئر ترین سیاستدان اور اس کی ٹیم ہونے کے باوجود، بلکہ کے اندر مسلسل 15 سال کی حکومت کرنے کا تجربہ ہونے کے باوجود یوتھ کے پروگرام کرنے، اپنے یوتھ سینٹرز بنا کے وہاں تعلیم ایڈ کرانی، آپ نے یوتھ سینٹرز بنا کے وہاں پہ کیا کرنا ہے بھائی؟ یوتھ سینٹرز بنا کے کیا آپ نے گزشتہ 15 برس کے سندھ کے اندر حکومت کرتے ہوئے کوئی ایسا ماڈل بنایا ہے کہ جس کو آپ کہیں کہ یہ ہمارا یوتھ سینٹر ہے اور اس یوتھ سینٹر کے اندر ہم اپنے نوجوانوں کو یہ تعلیم دے رہے ہیں، ہم اپنے نوجوانوں کو یہ روزگار فراہم کر رہے ہیں؟ اگر ایک کام آپ گزشتہ 15 برس کے اندر نہیں کر سکے تو پھر اب آپ اچانک سے وہ پروگرام کیسے کریں گے؟ اور اس کے لیے آپ یوتھ سینٹر بنائیں گے، یوتھ سینٹر کے اندر کیا ہو؟ اچھا جی، پھر آپ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ پاکستان کے اندر نوجوانوں کو روزگار فراہم کریں گے، بلکہ اس کے ساتھ کہتے ہیں کہ ہم گھر فراہم کریں گے، ہم نے سندھ کے اندر 1 لاکھ گھر جو ہے وہ لوگوں کو بنا کے دے رہے ہیں۔ تو پاکستان پیپلز پارٹی کے جو چیئرمین ہیں بلاول زرداری، اور میں یہاں پر آپ طلبہ کو ایک بات بتا دوں، ان کا اصل نام بلاول زرداری ہے، بلاول بھٹو نہیں، تو آپ بھی کوشش کیا کریں ان کو بلاول زرداری کا۔ جو بھٹو اصل بھٹو ہے نا، وہ اس وقت نہ تو پاکستان پیپلز پارٹی کا حصہ ہے اور وہ پاکستان پیپلز پارٹی کو تسلیم کرتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ سے مجھے سید کہنا شروع کر دیں تو آپ اس کو سید کہنا شروع کر دیں، ایسا نہیں۔ اگر اس نے آ کے کہہ دیا ہے کہ میرا نام کل سے بلاول بھٹو زرداری ہے تو ہم اس کو بلاول بھٹو زرداری کہنا شروع کریں، تو ایسا نہیں ہوتا۔ ایک جو اس کا نسل، اس کا جو نسب ہے اس سے ہم دور نہیں جا سکتے، تو اس لیے اس کو بلاول زرداری کہا۔ تو بلاول زرداری کا یہ بتائیں کہ انہوں نے پاکستان کی معیشت کو بہتر بنانے کے لیے جو 10 نکاتی پروگرام دیا ہے اور اس میں کہا ہے کہ ہم لوگوں کو گھر بنا کے دیں گے، بالکل ویسے ہی کہ جیسے سندھ کے اندر ہم نے 1 لاکھ لوگوں کو گھر بنا کے ہم دے رہے ہیں بلکہ ان کو مالانہ حقوق دے رہے ہیں۔ تو یہ اتنے کہ آپ یہ گھر وہ نہیں ہے جو آپ فیصلہ باد میں بیٹھ کے سوچ رہے ہیں کہ کوئی 10 مرلے کا گھر ہوگا، کوئی 5 مرلے کی ڈبل سوچ کے گھر ہوگا، اس گھر کے اندر بنیادی ضروریات ہوں گی، نہیں، یہ 1 کمرے کا گھر ہے جو یہ بنا کر دے رہے ہیں، وہ بھی آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کے قرضوں کے پیسوں سے، اور وہ قرضے جب گزارے جائیں گے تو وہ سندھ کی عوام سے ٹیکس لیا جائے گا۔ اچھا، اب آپ آ گئے پاکستان تحریک انصاف کی جانب۔ پاکستان تحریک انصاف تو ویسے اس پورے الیکشن سے آؤٹ ہے، اور نہ صرف وہ آؤٹ ہے بلکہ اس کو جس قدر جبر اور جس قدر اس پر آمریت زدہ حربے استعمال کیے جا رہے ہیں، تو وہ تو اس کے لیے الیکشن لڑنا جو ہے وہ مشکل بنا دیا گیا ہے، کینڈیڈیٹس کے لیے بھی اور پارٹی کے لیے بھی۔ تو یہ ویسے ہی ہے۔ 2002 میں اب آپ بڑا دلچسپ واقعہ سنانے لگا ہوں۔ 2002 کے الیکشن میں لاہور سے، جس حلقے سے ابھی استحکام پاکستان پارٹی کے گلبرگ سے اون چودھری الیکشن لڑ رہے ہیں، یہیں پر اسی حلقے سے چودھری عبدالغفور جو ہے وہ الیکشن جیتے تھے 2002 میں پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے۔ اور یہ اتنی دلچسپ بات ہے، ہمارے ایک دوست ہیں
وہ جنرل پرویز مشرف کے پرنسپل سیکرٹری طارق عزیز کے پاس گئے اسلام آباد کہ یہاں سے ہمارے کینڈیڈیٹ ہیں وہ الیکشن لڑ رہے ہیں اور وہ منتخب ناظم بھی ہیں، تو آپ برائے مہربانی ان کو الیکشن کے لیے کوئی سپورٹ کریں۔ تو وہ جناب طارق عزیز صاحب نے اپنی ٹیبل کے اندر سے ایک فائل نکالی اور فائل نکال کر ٹیبل پہ رکھ کے کہا یہ حلقہ کون سا ہے؟ انہوں نے کہا یہ حلقہ PP 162 ہے۔ تو طارق عزیز نے جو ہے وہ مشرف کے جو پرنسپل سیکرٹری تھے ماشاء اللہ کا ملک میں، اور انہوں نے وہ لسٹ دیکھی اور لسٹ دیکھنے کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ نہیں جی یہاں سے تو چودھری عبدالغفور صاحب سے ہمارا معاہدہ ہو گیا ہے، ان سے بات چیت ہو گئی ہے، تو وہ الیکشن جیتیں گے، ہمارا امیدوار وہ ہے۔ ہاں ہم آپ کو سیکنڈ نمبر پر رکھ سکتے ہیں اگر کسی اسٹیج پر ہم نے ان کو ڈراپ کیا۔ ابھی الیکشن نہیں ہوئے، ابھی انتخابات نہیں ہوئے، ابھی لوگوں نے جا کر اپنا ووٹ کاسٹ نہیں کیا، اور وہاں پر ٹیبل کے اوپر فائل رکھ کے طارق عزیز جو ہے وہ جمہور کی توہین کر رہا ہے اور بتا رہا ہے کہ یہ فائل پڑھی اور اس فائل کے مطابق چودھری عبدالغفور جو ہے وہ الیکشن جیت چکا ہے۔ کیسے جیت چکا ہے؟ کس نے ووٹ کاسٹ کیا ہے؟ کس نے اس کو منتخب کیا ہے؟ اور جب رزلٹ آیا تو وہی ہوا، چودھری عبدالغفور کے نام سے یہ جیت گئے PP 162 سے۔ اور آج اسی PP 162 کے اندر سے جو ہے وہاں پر آپ کے اون چودھری جو استحکام پاکستان پارٹی سے لڑ رہے ہیں وہ وہاں پر اس وقت امیدوار ہیں۔ تو ایسے الیکشن ہو رہے ہیں، تو پاکستان تحریک انصاف ان کے الیکٹورل پروسیس سے باہر ہے بطور پارٹی اور انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس، اور آپ دیکھیے ان کی تصدیق اور تسلیل کیسے کی جا رہی ہے۔ کسی کو بینگن کا نشان دے دیا گیا، کسی کو گٹار کا نشان دے دیا گیا، کسی کو بوتل کا نشان دے دیا گیا، کسی کو مور کا نشان دے دیا گیا، کسی کو کوئی نشان، کسی کو عجیب۔ آپ ذرا تصور کیجیے کہ پاکستان کے اندر الیکشن ہو رہے ہیں، پوری دنیا اس کو مانیٹر کر رہی ہے، اور ہمارے جو انتخابی نشان جو الاٹ کی الیکشن کمیشن نے، کیا اس کو دیکھ کر دنیا کے مبصرین ہنستے نہیں ہوں گے، کہتے نہیں مارتے ہوں گے کہ یہ کیسا ملک ہے، کیسے انتخابی نشانات کے اوپر الیکشن کرائے گا؟ اور پھر آپ کی پارٹی یعنی پاکستان تحریک انصاف نے اسی وجہ سے منشور نہیں کیا، کیونکہ انہیں پتا ہے کہ عمران خان جو ہے وہ جیل میں ہے اور پارٹی کے کینڈیڈیٹ جو ہیں وہ آزادانہ طور پر لڑ رہے ہیں، تو ہماری پارٹی جو ہے وہ کیا منشور پیش کرے؟ ہمارا منشور بس ایک نکاتی ہے اور وہ مجداروں کے خلاف کھڑے ہیں اور ہم جمہوریت چاہتے ہیں، تو اس لیے کیا جو ہے ہمیں وہ۔ اب آ جاتے ہیں کہ اس پارٹی کی طرف جو پاکستان مسلم لیگ نواز ہے، اور آپ فیصل آباد کے لوگ اور آپ کے فیصل آباد کے لوگ جو ہیں وہ بار بار رانا ثناء اللہ کو منتخب کرتے ہیں، اور منتخب کر کے وہ کبھی انہیں وزیر داخلہ کی حد تک پہنچا دیتے ہیں، کبھی انہیں وزیر قانون بنا دیتے ہیں، اور آپ طالب علم یہ جان کر حیران ہوں گے کہ 2013 کے انتخابات کے بعد جب مسلم لیگ نون جیتی تو یہ وزیر قانون پنجاب تھے، اور صرف یہی نہیں تھے بلکہ انہوں نے پاکستان کی تمام یونیورسٹیوں کے اندر وائس چانسلر منتخب کرنے، وائس چانسلرز کے انٹرویوز کرنے اور وائس چانسلر کے سلیکشن کے پروسیس کو ہیڈ کیا، اس کو مانیٹر کیا، اس کو دیکھا۔ آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے بتائیں کہ اگر رانا ثناء اللہ جو ہیں وہ پاکستان کے ایجوکیشن سسٹم کو ہیڈ کریں، اور وہ بھی ایلیٹ ایجوکیشن سسٹم جو ہائیسٹ ڈگری ہے اور یونیورسٹیز ہیں، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اور اب پاکستان مسلم لیگ نون الیکشن میں صرف 18 دن باقی ہیں، ابھی تک یہ پارٹی اپنا منشور پیش نہیں کر سکی۔ 35 لوگوں پر مشتمل منشور کمیٹی بنائی گئی تھی 1 مہینہ پہلے، اور اس کمیٹی کو ہیڈ کر رہے ہیں سینیٹر عرفان صدیقی، اور آج 18 دن باقی ہے الیکشن میں، وہ پارٹی اپنا منشور پیش نہیں کر سکی، جو پارٹی یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ ہم پاکستان کو ترقی کی راہ پر لے کر جائیں گے، پاکستان کے اندر خوشحالی لائیں گے، پاکستان کی معاشی تباہی کو ختم کریں گے، پاکستان کے اندر جو استحصال ہو رہا ہے اس کو ختم کریں گے، پاکستان کے نوجوانوں کو روشن مستقبل دیں۔ وہ پارٹی اپنا منشور پیش نہیں کر سکی ان نوجوانوں کے سامنے کہ ہمارا یہ منشور ہے، اس منشور کے تحت ہم الیکشن لڑ رہے ہیں۔ تو مجھے بتائیے کہ یہ بدترین
نئے جمہوری دور کا آغاز ہونے والا نہیں ہے کہ ایک پارٹی جس کے بارے میں یہ تاثر قائم کر دیا گیا ہے کہ وہ الیکشن جیتے گی اور اس پارٹی کا سربراہ جو ہے وہ چوتھی بار وزیر اعظم بنے گا، لیکن اس پارٹی کے پاس ابھی تک منشور نہیں ہے۔ آپ جو لوگ سامنے بیٹھے ہیں میرے، آپ اس وقت اس ملک کا وہ یوتھ ہے جو اس وقت 12 کروڑ ووٹر میں سے جس کی تعداد 5 کروڑ 68 لاکھ ہے، آپ ملک کے اس ووٹرز آبادی ووٹرز کی بات ہو رہی ہے، آپ اس کا کم و بیش 50% ہے، لیکن آپ لوگوں کو نہیں بتا پا رہے کہ ہمارا منشور کیا ہے، ہم کس منشور پر الیکشن لڑیں گے۔ یہ کہیں ویسا تو نہیں ہونے والا جو 2002 کے اندر کیا تھا کہ یہ تو ہمارا الیکشن جیت گئے اور ابھی انہوں نے ووٹ بھی حاصل نہیں کیے، کہیں ویسا تو نہیں ہوا کہ ان کو فائلیں پہلے پہنچا دی گئی ہے کہ جناب آپ کو منشور بنانے کی ضرورت نہیں تھی، آپ کو اور ہم تو بس ایکسرسائز کریں سیشن جا کر وہاں پر اپنا ووٹ کاسٹ کریں گے، وہ ووٹ کاسٹ کرنے کے بعد کس پارٹی کی گول میں جاتا ہے وہ ہم طے کریں گے۔ تو مجھے بتائیے، آپ نوجوانوں سے میرا یہ سوال ہے کہ پاکستان کی ان بڑی پولیٹیکل پارٹیز کے پاس اپنا مینیفیسٹو ہی کلیئر نہیں ہے، اپنا منشور ہی کلیئر نہیں ہے، اور وہ اس بات کا دعویٰ قدم کیے ہوئے ہیں کہ ہم بنیادی حق ہے کہ جمہور کی ہم نمائندگی کریں۔ یہ پاکستان کے اندر جو ایلیٹ کلبز ہیں، دوست کروا ڈاکٹر صاحب کتنا ٹائم لگے گا، ٹائم بتائیں گے آپ؟ ہاں جی 8 منٹ باقی ہے، 8 منٹ باقی۔ اچھا، آپ کی پولیٹیکل پارٹیز کے پاس مینیفیسٹو ہے ہی، اچھا اب ہم ذرا انالیسس کرتے ہیں، 2013 سے شروع کرتے ہیں، بلکہ 2008 سے کرتے ہیں، کیونکہ 2008 میں پاکستان پیپلز پارٹی نے حکومت کی، 2013 میں پاکستان مسلم لیگ نون نے حکومت کی، 2018 میں پاکستان تحریک انصاف نے حکومت کی۔ ہم ان تین ادوار کی بات کرتے ہیں۔ مجھے آپ یہ بتائیے کہ پاکستان کے اندر جب 2018 میں عمران خان کی حکومت بنی تو عمران خان کی حکومت بننے کے بعد کن لوگوں کو کچن کیبنٹ میں شامل کیا گیا تھا؟ کیا وہ جمہور کے الیکٹڈ لوگ تھے؟ وہ مشیر کون تھے؟ پارٹی جو وزیر اعظم کے مشیر تھے وہ کون تھے؟ کیا کسی کا ووٹ لے کر آئے تھے؟ آپ کے نیشنل سیکورٹی کو کسی کا ووٹ لے کر آئے تھے؟ جو آپ کی پاکستان کی نیشنل سیکورٹی کو پالیسی بنا رہے ہیں، اور اس سے پہلے وہ 20 سال تک امریکہ کے اس CIA کے ذیلی ادارے کے اندر جو ان کا تھنک ٹینک ہے وہاں پر جو وائس پریزیڈنٹ کام کرتے رہے ہیں، آپ بلکہ نیشنل سیکورٹی کو کسی اس سے پراپت کریں، وہ کسی کے منتخب تھے؟ کیا عمران خان کی کیبنٹ کے ساتھ جو لوگ ان کے ساتھ کام کر رہے تھے وہ کیا ووٹ لے کر آئے تھے؟ کیا شہزاد اکبر کسی کا ووٹ لے کر آئے تھے جو پاکستان کے اندر احتساب کا سسٹم قائم کر رہے تھے؟ 2018 میں پاکستان تحریک انصاف ملک کو چلانے والے لوگ کون ہیں؟ وہ جمہور کے تو نہیں تھے، وہ ووٹ سے ووٹ لے کر تو نہیں آئے تھے۔ آپ محض جو ہے وہ نوٹیفیکیشن جاری کریں کہ یہ میرا ایڈوائزر ہے اور اس کے بعد وہ پاکستان کے قوم کے تمام فیصلے کرنے کا مجاز رہتا ہے۔ کون سی جمہوریت آپ نے؟ اچھا 2013 میں پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ الیکشن جیتی، پاکستان مسلم لیگ نون کے اندر جو جتنے بھی فارن پالیسی کے میٹرز تھے وہ کون دیکھ رہا؟ وہ فارن آپ نے پہلے بغیر فارن منسٹر کی اپنی حکومت چل سکتے ہیں، لیکن پیچھے فارن منسٹر کون تھا؟ طارق فاطمی آپ کو ایڈوائز کر رہے ہیں۔ طارق فاطمی جو ہے وہ کسی کا وہ کہ وہ آپ کی ملک کی خارجہ پالیسی طے کرے، وہ وہاں پر بیٹھ کے 5 سال پورا جو ہے ملک کی خارجہ پالیسی چلاتا رہا ہے۔ آپ دیکھیے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے اندر جو کچن کیبنٹ کا حصہ تھے وہ کیا مختلف نمائندے تھے؟ وہ ایڈوائزر کیا ووٹ لے کر آئے تھے؟ وہ ڈیموکریٹک پروسیس کا حصہ تھے، لیکن وہ پاکستان کے فیصلے کرتے رہے۔ 2008 کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت قائم ہوئی، انہوں نے بھی کم بیش یہی کام کیا۔ یہ اب بھی جو پاکستان مسلم لیگ نون کو حکومت دی جا رہی ہے 2024 کے انتخابات کے بعد،
اب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جمہور کے نمائندے پاکستان نہیں چلائیں گے, جمہور کے نمائندے پاکستان کی پالیسی کو طے نہیں کریں گے. تو مجھے بتائیے کہ جب جمہور کے نمائندے پاکستان کو چلائیں گے نہیں تو ہم پاکستان ہمیشہ کے طور پر کیا ایلیٹ کلبس کو دے دیں, کیا اس ایلیٹ طبقات کو دے دیں کہ جو پیچھے بیٹھ کر فیصلے کرتے ہیں, کہ جن کی صنعتیں ہیں, جو جاگیردار ہیں, جو پاکستان کے بڑھیرے ہیں, جو پاکستان کے وہ سرمایہ دار ہیں کہ جو اپنی فیکٹری کے اندر اپنے مزدور کو تو 30,000 تنخواہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے, لیکن وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم پاکستانیوں کو 300 یونٹ بجلی مفت فراہم کریں گے. کیا جہانگیر ترین کی ملوں کے اندر کام کرنے والے لوگوں کو 30,000 میں مہارت کام ملتی ہے؟ کیا عبدالعلیم خان کے ہاؤسنگ سوسائٹیز کے اندر گارڈز کی تنخواہ 30,000 روپے ہے؟ تو جب اپنے ملازمین کا وہ استحصال کرتے ہیں تو وہ پاکستانی جمہور کے کیسے خیال ہو سکتے ہیں؟ یہ پاکستان مسلم لیگ نون کی فیکٹریوں کے اندر کام کرنے والے ملازمین ہر سال احتجاج کرتے ہیں. وہاں پر گنے کی سپلائی کرنے والے کاشتکاروں کو پیسے نہیں دیے جاتے, کسانوں کو پیسے نہیں دیے جاتے, وہ احتجاج کرتے ہیں. آپ کا پورا میڈیا اس کو بلیک آؤٹ کر دیتا ہے. جو اپنے ملازمین کے ساتھ یہ سلوک رکھتا ہے وہ پاکستان کی جمہور کے ساتھ جو ہے وہ مختلف رویے اختیار کرے گا. تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے, یہ سمجھنا چاہیے کہ پاکستان کی یہ پولیٹیکل پارٹیز کیسے آپ نوجوانوں کے مستقبل کے ساتھ کھیل رہی ہیں. کیا ہمیں معلوم نہیں ہے کہ گزشتہ 75 برس سے پاکستان کے فیصلے کون کر رہے ہیں؟ کیا ہمیں معلوم نہیں ہے, ہمیں تاریخ کے اندر یہ لکھا ہوا نہیں ہے کہ یہ جمہور اور یہ جمہور کے نمائندے کے تک ٹکڑی ہیں, ان کا کوئی حیثیت نہیں ہے, نہ ان کے پاس طاقت ہے, نہ یہ فیصلہ کر سکتے ہیں. تو آپ نوجوان جو 2024 کے اندر الیکشن کے اندر ووٹ کاسٹ کرنے جا رہے ہیں, آپ کم از کم یہ تو طے کریں کہ کس پارٹی کو ہم ووٹ دینے جا رہے ہیں, اس پارٹی کا مستقبل کیا ہے, اس پارٹی کا ماضی کیا ہے. یہ مسلم لیگ نواز کے قائد جناب نواز شریف صاحب 4 سال تک لندن میں بیٹھ کر وہاں پر سکون کی زندگی گزارتے رہے ہیں, وہاں پر اپنی لابنگ کرتے رہے ہیں, اور آج وہ پاکستان واپس آ کر کہتے ہیں کہ میں پاکستان کا کہہ رہا ہوں. یہ مسٹر آصف علی زرداری صاحب یہ دبئی میں بیٹھ کر اپنے فلیٹوں کے اندر, اپنے ولاس کے اندر وہاں بیٹھ کر سکون کی زندگی گزارتے رہے ہیں, 15 سال سے سندھ کے اندر حکومت کر رہے ہیں. آج وہ یہ دعوت کرتے ہیں کہ ہم پاکستان کی ترقی کے ضامن. آپ جائیں اپنے اندرون سے, آپ وہاں پہ جا کے دیکھیں کہ وہاں پہ لوگ کس طرح ذلت اور کی زندگی گزار رہے ہیں. آپ جاگیرداروں, وڈیروں, صنعت کاروں, سرمایہ کاروں کے غلام بن کے بیٹھے ہیں, اور یہ لوگ بیٹھ کر پیچھے آگے سے سیاستدانوں کو چلاتے ہیں. اور یہ ایلیٹ کلب جو ہے یہ پاکستان کے بنیادی پاکستان کی تباہی کے ذمہ دار ہیں, لیکن ان کا کوئی محاسبہ نہیں کرتا, ان کو کوئی نہیں پوچھتا. ان کے بینکس ہیں, ان کی صنعتیں ہیں, یہ اسٹاک ایکسچینج کو کنٹرول کرتے ہیں. کس کو نہیں پتا یہ رپورٹ پارٹی 2 سال پہلے جاری کی تھی کہ پاکستان کی اسٹاک ایکسچینج کے اندر 37 خاندان پورے اسٹاک ایکسچینج کو کنٹرول کرتے ہیں. آپ نوجوان یہ تصور کریں کہ آپ کی پورے ملک کی معیشت جو پاکستان اسٹاک ایکسچینج سے منسلک ہے اس کو صرف 37 خاندان کنٹرول کر رہے ہیں, اور کلی طور پر 100 لوگ ہیں جو پاکستان کی معیشت کو کنٹرول کر رہے ہیں. اور ہمیں جو ہے ان کے خلاف کبھی کوئی کارروائی نظر آئی؟ وہ سیاستدانوں کو بھی سپورٹ کرتے ہیں, وہ بیوروکریٹس کو بھی سپورٹ کرتے ہیں. وہ بیوروکریسی جو اس ریاست کے ایلیٹ طبقات کی تو پھیلی ہے, وہ بیوروکریسی آپ کے متعلق پالیسیاں بناتی ہے, ان سے متعلق کبھی سوال اٹھائیں. تو ان نکات پر سوچئے, ان نکات کو سمجھیے, انہیں جانیے, پھر الیکشن کے اندر آپ جب جائیں گے تو آپ کا دماغ کھلا ہوگا. آپ جب ووٹ کاسٹ کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا, اور آپ اپنے حلقہ احباب میں بیٹھ کے گفتگو کریں گے تو آپ کا ویژن زیادہ ہوگا. بہت شکریہ. جی ٹھیک ہے کل صاحب, بہت شکریہ کل صاحب. صاحب اب ہم 1 منٹ رہ گئے تقریباً ڈسکنیکٹ ہونے میں, تو ہم اس کے بعد میں آپ کے ساتھ نیا لنک شیئر کروں گا, تو آپ اس پہ دوبارہ ریکنیکٹ ہوں گے اور پھر سوالات ہوں گے. جی اس کے بعد ابھی دوبارہ ریکنیکٹ ہو جاتے ہیں. اس کے بعد جو سوالات ہیں اگر آپ اسٹوڈنٹس کے, تو آپ اسٹوڈنٹ کو سوالات کر سکتے ہیں یہاں پہ آ کے. لیکن مائک یہی ہے لیپ ٹاپ کے پاس, آپ کو یہاں آ کے سوال کرنا پڑے گا. جی جی کریں بیٹا سوال بول آپ مائک کے پاس. وعلیکم السلام. سر ہمیں بتا دیں کہ دائیں اور بائیں بازو کی سیاسی جماعتوں میں کیا فرق ہے؟
आपकी ना आवाज़ कट रही है, आपकी आवाज़ नहीं आ रही मुझे। सर दाएं और बाएं बाजू की सियासी जमातों में क्या फ़र्क है, ये बताओ आप। बैठे बुला रहे हैं बस म्यूजिक जी, ये स्टूडेंट ने ये सवाल किया है कि दाएं और बाएं बाजू की सियासी जमातों में क्या फ़र्क है। पहले तो मैं आपको इसका एक हिस्टोरिकल पस मंज़र बता दूँ कि इसका तारीखी पस मंज़र क्या है, कि दाएं बाजू और बाएं बाजू की सियासत क्या है। ये जब दूसरी आलमी जंग खत्म हुई थी 1945 में, तो उसके बाद दुनिया दो हिस्सों में तकसीम हुई। 1945 से लेकर 1990 तक दुनिया में दो सियासी तसव्वुरात थे, एक कम्युनिज्म था और एक कैपिटलिज्म था। और कम्युनिज्म जो है उसके बारे में ये कहा जाता है कि ये बाएं बाजू के, ये लेफ्टिस्ट है, इनका लेफ्ट स्कूल ऑफ थॉट है और ये अपना एक तशख़्ख़ुस रखते हैं, अपनी पहचान। तो जब रशिया कोलैप्स हो गया, सोवियत यूनियन खत्म हो गया 1990 के बाद, तो दुनिया जो है वो यूनिपोलर हो गई और दुनिया में सिर्फ अमेरिका की हाकमियत हो गई और अमेरिकन वर्ल्ड ऑर्डर जो है वो नाफिज हो गया। तो जब से अमेरिकन वर्ल्ड ऑर्डर नाफिज हुआ है, तो पाकिस्तान में भी दाएं और बाएं बाजू की सियासत खत्म हो गई। पाकिस्तान के तनाजुर में दाएं और बाएं बाजू की सियासत ये है कि जो लिबरल स्कूल ऑफ थॉट रखते हैं, जो थोड़े प्रोग्रेसिव स्कूल ऑफ थॉट रखते हैं, जो मजहबी आज़ादी को मानते हैं, जो मजहब की गर्दनों को तस्लीम नहीं करते, वो बाएं बाजू की सियासी जमात का तस्वुर किया जाए या वो बाएं बाजू के नजरियात का तस्वुर किया जाए। और अगर कोई सियासी जमात या नजरिया जो है वो मजहब की बुनियाद पर है, वो रजत पसंदी की बुनियाद पर है, वो किसी मखसूस जो है वो फिरके की बुनियाद पर है, उसके यहाँ लिबरल सोच नहीं पाई जाती, उसके यहाँ प्रोग्रेसिव सोच नहीं पाई जाती, तो उसको दाएं बाजू की जमात कहा जाता है। तो पाकिस्तान के मौजूदा हालात में इस वक्त कोई भी दाएं और बाएं बाजू की सियासी जमात मौजूद नहीं है, बल्कि आप ये सवाल करें, आप नौजवान, आपके हल्के में अगर कोई उम्मीदवार वोट मांगने आता है ना, तो उससे ये सवाल करें कि जनाब आपकी पार्टी का नजरिया क्या है। सिर्फ एक सवाल पूछें कि आपकी पार्टी का नजरिया क्या है। और मैं आपको सिर्फ एक लाइन का ये बता देता हूँ कि नजरिया उसको कहते हैं कि जिसकी बुनियाद पर कोई पॉलिटिकल पार्टी खड़ी होती है और जिसकी बुनियाद पर कोई पॉलिटिकल पार्टी आगे काम करना चाहती है। तो मंशूर और नजरिए में फर्क है। तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि किसी पॉलिटिकल पार्टी का कोई नजरिया भी है पाकिस्तान के अंदर। हमारी इत्तला मालूमात के मुताबिक इस वक्त पाकिस्तान की किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के पास कोई नजरिया नहीं है। इनका सिर्फ एक ही नजरिया है, हमें तख्त पर बिठाओ, चाहे उसके लिए हमसे पैसे लो, चाहे उसके लिए हमारा जमीन खरीदो, चाहे उसके लिए हमारे साथ कंप्रोमाइज करो, हमें सिर्फ तख्त चाहिए, बस एक नजरिया है। तो इस वक्त पाकिस्तान में कोई नजरियाती सियासत नहीं है, ना दाएं बाजू के अखबारात में, बाएं बाजू के अखबारात में, और ना दाएं और बाएं बाजू की मीडिया है। 1990 के बाद ये सिस्टम खत्म हो गया क्योंकि सोवियत यूनियन कोलैप्स कर गया और उसके बाद चीजें तब्दील हुई। जी शुक्रिया सर। अगला सवाल है, स्टूडेंट 3-4 हैं हमारे पास, तो बारी सवाल है जी आप करें। अस्सलाम वालेकुम जी मेरा पहला सवाल ये है कि जैसे आपने बताया है कि अब कोई भी ऐसी हुकूमत आगे नहीं नज़र आ रही कि जो ऐसे तरक्की की कह रहे हो, सिर्फ बात ही कर रहे हैं कि हमें तक पर लाया जाए, तो फिर ऐसे अब 2024 में जो से इलेक्शन होने हैं, ऐसे फिर हम किनको ऐसे अपनी वोट दें या आने वाले वक्त में हम दें कि जो तरक्की की राह में जाएगी। जी बहुत शुक्रिया। इन्होंने हल किया है कि 2024 के अंदर हम किस पार्टी को वोट दें कि जो पाकिस्तान को तरक्की यानी लेकर जाए। तो इस पर मैं सिर्फ आपको एक दो गुजारिशात करूँगा। देखिए, हल्के की सतह पर सियासत को पहले समझें।
آپ کے حلقے میں جو کینڈیڈیٹ الیکشن لڑ رہا ہے آپ کو اس کا ماضی بھی معلوم ہونا چاہیے اور اس کا حال بھی معلوم ہونا چاہیے، وہ کس کا نمائندہ ہے۔ اگر وہ پرادوں پر آ رہا ہے اور اس کا 4 کنال کا بنگلہ ہے اور اس کی بڑی بڑی فیکٹریاں ہیں تو وہ آپ کا نمائندہ تو نہیں ہو سکتا، نہ وہ آپ کے ساتھ بیٹھتا ہے، نہ اس کے آپ جیسے مسائل ہیں، نہ وہ آپ کے مسائل کو سمجھتا ہے، نہ وہ آپ کی گلی محلے میں آتا ہے، نہ وہ رہتا ہے، نہ اس کو یہ پتہ ہے کہ گیس گھر میں نہ ہو تو کیا مصیبت ہوتی ہے، لوڈ شیڈنگ ہو تو کیا مصیبت ہوتی ہے، گھر کو جب صبح کا ناشتہ بننے کے لیے گھر کا سامان لانا ہو تو پیسوں کی ضرورت کیا ہوتی ہے۔ اگر تو اس کے پاس یہ چیزیں ان مسائل کا اس کو پتہ ہی نہیں ہے تو اس کو آپ کے مسائل کا پتہ نہیں ہو سکتا۔ نمبر 1۔ نمبر 2، جس پولیٹیکل پارٹی کو ریپرزینٹ کر رہا ہے اس پولیٹیکل پارٹی کا ماضی کیا ہے، اس پولیٹیکل پارٹی نے ماضی میں کیا کیا ہے پاکستان کے ساتھ، پاکستان کی نوجوان نسل کے ساتھ کیا کیا، پاکستان کی نوجوان نسل کے مستقبل کو محفوظ بنانے کے لیے کیا کیا ہے۔ یہ آپ لوگوں کو لیپ ٹاپ دینا یہ آپ کا مستقبل محفوظ بنانے کے لیے نہیں ہے، یہ بلکہ رشتہ ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم 50,000 کا لیپ ٹاپ دے کر ایک شخص کو 5 سال میں خرید سکتے ہیں، ایک نوجوان کو خرید سکتے ہیں۔ یہ کوئی ویژن نہیں ہے، یہ کوئی پولیٹیکل ویژن نہیں ہے کہ آپ اس کو لیپ ٹاپ فراہم کر رہے ہیں۔ آپ اس کی جگہ اس کے اسکول کے اندر، اس کے کالج کے اندر ایک اسٹیٹ آف دی آرٹ کمپیوٹر لیب بنا دیں تو اس سے سینکڑوں طلباء مستفید ہوں گے، لیکن آپ وہ نہیں بنائیں گے کیونکہ اس میں پولیٹیکل پوائنٹ اسکورنگ نہیں ہو۔ تو آپ اس پارٹی کا جائزہ لیں کہ جس پارٹی کو آپ ووٹ کاسٹ کرنے جا رہے ہیں اس پارٹی کا ماضی کیا اور آپ کو مستقبل میں ویژن کیا دیں گے۔ آپ سوالات اٹھائیں نا امیدواروں کے درمیان بھی اور اپنے دوستوں کے درمیان بھی، آپ یہ سوال اٹھائیں کہ جناب ہمیں یہ بتاؤ کہ پاکستان کے اندر میں 5 سال بعد گریجویٹ ہو کے باہر ہوگا، میرا مستقبل کیا ہے، مجھے بتاؤ، مجھے بتاؤ پاکستان کے اندر نئی صنعتیں کیوں نہیں لگیں، مجھے بتاؤ پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ کیوں نہیں آئے، مجھے آپ یہ بتائیں کہ آپ انویسٹر ہیں، آپ کتنے لوگوں کو روزگار فراہم کر رہے ہیں، آپ نے جب پچھلے سال 5 سال آپ نے حکومت کی تو کتنے لوگوں کو روزگار فراہم کیا۔ پاکستان کے اندر غربت کی شرح مسلسل بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور غربت کی شرح اس کو کہتے ہیں ہم کہ جہاں پر ایک فرد کے پاس روزانہ ایک وقت کی روٹی کھانے کے پیسے نہیں ہوتے، اس کو ہم کہتے ہیں غربت کی لکیر۔ تو یہ سرکار کا رجحان ہے کہ پاکستان کے اندر اس وقت 8 کروڑ لوگ ایسے ہیں جو غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں، یعنی ان کے پاس ایک وقت کا کھانا نہیں۔ تو آپ ان سے پوچھیں کہ آپ یہ سارے مسئلے کیسے رکھتے ہیں، بنیادی سوال رکھیں، بنیادی کہ ان 8 کروڑ لوگوں کو غربت کی لکیر سے باہر نکالنے کے لیے کیا کریں، بس یہ سوال ہے۔ تو سارے یہ بھی کریکٹ ہے، چھوٹا سا جلدی کر لیں جلدی کر لیں۔ سر میں ایک اور سوال پوچھنا چاہوں گا کہ ترقی سے کیا مراد ہے ان کی، یعنی کہ اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پاکستان کو ترقی کی راہ میں لے کے جائیں گے، ایسے گھر بنائیں گے، ایسے نوکریاں دیں گے، تو کیا ہر مرتبہ شروع سے یہی آ رہا ہے کہ ایسے ہی ہوگا کہ ترقی ایسے ہوگی، تو کیا ایسے ہی ہوتا ہوگا کہ جیسے جیسے آگے ٹیکنالوجی بڑھ رہی ہے تو اس طرف کوئی بھی نہیں آ رہا، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے بیٹا کہ یہ ترقی سے متعلق جو ان کے تصورات نظریات ہیں نا وہ اپنی ذات کی ترقی ہے، وہ اپنے ذاتی دولت میں اضافے کی ترقی ہے۔ مجھے ایک سوال ہے نا، بنیادی سوال ہے کہ جب نواز شریف جو یہ دعویٰ کرتے ہیں، ان کی بیٹی یہ دعویٰ کرتی ہے، نواز شریف، شہباز شریف یہ دعویٰ کرتا ہے، کہ خاندان کے لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم جدید مشتی رئیس ہیں اور ذمہ دار ہیں اور صنعت کار ہیں، تو مجھے بتائیے کہ اگر یہ جدید مشتی رئیس صنعت کار اور بہت دولت مند افراد ہے تو کیا انہوں نے 1950 کے اندر جا کے اندر فلیش بنایا ہے؟ انہوں نے فلیش اس وقت خریدے جب یہ اقتدار میں ہے، جب یہ اقتدار میں آتے ہیں تو یہ دولت بناتے ہیں، کیونکہ ہر پولیٹیکل پارٹی چاہے وہ پاکستان تحریک انصاف ہے، چاہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون ہے، چاہے وہ پارٹی ہے، آپ دیکھیے اقتدار میں آنے سے پہلے ان کے سجات کیا تھے اور اقتدار میں آنے کے بعد ان کے سجات کیا ہیں، تو ان کے نزدیک ترقی کی تعریف یہ ہے کہ میں نے اور میرے خاندان میں کتنی دولت کمائی 5%، ان کے نزدیک ترقی یہ نہیں ہے کہ ملک کے اندر ٹیکنالوجی ہے،
ملک کے اندر ٹیکنالوجی زون بنے, ملک کے اندر جو ہے وہ ویژن کے تحت نوجوان جو ہے وہ اپنے مستقبل کو محفوظ کر سکے. یہ ان کے نزدیک نہیں. اگر ان کے نزدیک ہوتا تو ہمیں یہ نظر آتا. دنیا کے اندر انڈسٹریل ریولوشن کے بعد ٹیکنالوجی کے ریولوشن کو 15 برس ہونے والے ہیں. ان 15 برسوں میں آپ کے ملک میں ٹیکنالوجی کے اوپر کیا ہو رہا ہے, آپ یہ سوال کریں. آج آپ السلام علیکم سر. یہ سر جیسا کہ آج موضوع یہ ہے کہ سیاسی مینیفیسٹو, پولیٹیکل پارٹیز کے مینیفیسٹوز پہ بات ہو رہی ہے. سر اگر کوئی پولیٹیکل پارٹی ایک اچھا منشور دے بھی دیتی ہے تو وہ تو سب ہوائی دعوے ہیں, یا ایسے منشور کا فائدہ ہی کیا جو صرف کاغذوں کی حد تک ہو, جو صرف ایک اس حد تک ہو کہ جناب عوام میں ہم نے جانا ہے اور ووٹ لے کے بس وہ تم کو تو میں کون. اس پہ وضاحت کیجیے. جی بہت شکریہ. دیکھیں جب پولیٹیکل پارٹی اگر اپنا منشور دیکھتے بھی دیتی ہے تو منشور بھی ہونی چاہیے نا. اگر ان کے پاس ایکسپرٹیز ہوگی تو وہ یہ پوری ساتھ بتائیں گے کہ ہم جو منشور دے رہے ہیں اس منشور کو ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے ہمارے پاس یہ ٹیم ہے, یہ لوگ, اس کا یہ طریقہ کار ہوگا, یہ لائن ہوگا. آپ دیکھیے امریکہ میں صدارتی الیکشن ہونے اس وقت, تو جو صدارتی امیدوار ہیں ان کے درمیان براہ راست مباحثہ ہوتا ہے, ڈبیٹ ہوتا ہے, جس کو پریزیڈنشل ڈبیٹ ہوتا ہے, کہ دونوں کینڈیڈیٹ سامنے کھڑے ہو کے بتا رہے ہوتے ہیں کہ انہوں نے امریکہ کو آگے کہاں لے اور اس پر وہ ڈسکشن دلائل ہوتے. تو اگر کوئی پارٹی منشور بنا بھی لیتی ہے تو آپ کے لیے طے کریں کہ اس منشور وہ منشور کیا ہوائی اور کاغذی منشور ہے, بالکل ایسے کہ ہم 300 یونٹ جو آپ کو مفت فراہم کریں گے اور اگر آپ کے پاس موٹر سائیکل ہے تو ہم آپ کو چمچی دیں گے, اور اگر آپ کے پاس چمچی ہے تو ہم آپ کو الیکٹرک چمچی دیں گے. مطلب یہ کیا ویژن ہوتا ہے, یہ کیا ہوتا ہے, یہ کیا منشور ہے. جی وہ سر جی پاکستان میں اب ساری جماعتوں میں سیاست کو الیکشن لڑنے کی اجازت دی جا رہی ہے, لیکن ایک جماعت آپ بھی دیکھ رہے ہیں اور ساری عوام دیکھ رہی ہے تو اس کو سائڈ پہ لڑایا جا رہا ہے, اس کو نہیں اجازت دی جا رہی الیکشن لڑنے کی. اس کی کیا وجوہات؟ دیکھیں آپ نے جو یہ سوال کیا ہے کہ ایک پولیٹیکل پارٹی یعنی پاکستان تحریک انصاف کو الیکشن کی اجازت ملی اور باقی پارٹیز کو نہیں, اس کی بنیادی وجہ ہے. دیکھیے پاکستان میں جو ایک طبقات ہے نا, آپ آج کے لیکچر میں صرف ایک بات نوٹ کر لینا تو آپ میرا مقصد پورا ہو. پاکستان میں جو ایک طبقات ہیں جو پاکستان کو کنٹرول کی وہ انویزیبل ہے, وہ نظر نہیں آتے, ان کے چہرے آپ کو نظر نہیں آتے. اگر آپ اور میں صرف یہ سمجھتے ہیں نا کہ ایک فوج کا سپہ سالار یعنی صرف ایک فوج کا ایک نمائندہ جو ہے وہ اکیلا ہی پاکستان کو کنٹرول کر رہا ہے, تو ایسا نہیں, یہ غلط ہے. وہ اس کنٹرولنگ اتھارٹی کے اندر ایک فرد ہے بس, لیکن اس کے ارد گرد جو باقی لوگ ہیں وہ انویزیبل ہے اور وہ ہمیشہ سے انویزیبل ہے. اور وہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی جب حکومت ختم کی جا رہی تھی تو اس وقت جب عمران خان نے یہ کہا کہ اس کے خاتمے کے پیچھے امریکہ ہے اور امریکہ اسی لیے ختم کرنا چاہتا ہے کہ ہم جو ہے وہ اگر نہیں دیں گے پاکستان کو, یہ بات بالکل درست ہے. اس وقت انہوں نے یہ بات کی تھی کہ ہمیں یہاں پر اڈے چاہیے, اور اس کی ویڈیو موجود ہے جو امریکن کانگریس کمیٹی کی میٹنگ کے اندر ڈسکشن ہوئی تھی کہ ہم نے پاکستان سے اڈے مانگے ہیں لیکن ہمیں ابھی اس پر بات چیت پیش رفت نہیں ہوئی. تو بات بالکل درست تھی. جب ان چیزوں کو عمران خان نے ہٹ کرنا شروع کیا جو کہ پاکستان کی ایلیٹ کلاس تھی, پاکستان کو کنٹرول کرنے والی کلاس تھی, جس میں امریکہ بھی شامل تھا, جس میں برطانیہ بھی شامل تھا, اور جب اس کو آپ نے چیلنج کیا تو یہ قابل قبول نہیں, کیونکہ پاکستان میں ان ایلیٹ طبقات کو جب بھی چیلنج کیا گیا تو ایک بھیانک ہوا, ہمیشہ عبرتناک ہوا. اس میں آپ اس میں کیا دوستان حکمران میں
آپ چاہے اس کے اندر کسی بھی حکومت کا نام ہے، کسی بھی شخص کا نام ہے، ان کے ساتھ ان کا جو رجحان ہے وہ اتنا، اگر وہ جب بھی اس ایلیٹ طبقات کو جو پاکستان کے اکثر کنٹرول کرتے ہیں اس کو للکاریں گے تو ان کو سسٹم سے بلیک آؤٹ کر دیا جائے گا. اور پاکستان تحریک انصاف کو اس لیے سائڈ پر کیا گیا ہے کہ وہ ان طبقات کو چیلنج کرنا شروع ہو گیا. لیکن اس میں پاکستان تحریک انصاف کے اوپر بہت سارے اعتراضات اور وہ جینوئن اعتراضات ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو حکومت قائم ہوئی 2018 سے لے کے 22 تک، ان 4 سالوں کے دوران عمران خان کی جانب سے کوئی اقدامات کیوں نہیں اٹھائے گئے کہ جس کی وجہ سے ان ایلیٹ طبقات کی گرفت جو ہے وہ ملک تک کمزور ہوتی اور جمہور کی گرفت جو ہے وہ مضبوط ہوتی ہے، عوام کی گرفت مضبوط ہوتی ہے، پاکستان کی پارلیمنٹ کی گرفت مضبوط ہوتی ہے. عمران خان کی اپنی ناقص پالیسیوں کی وجہ سے وہ طبقات مزید طاقتور ہوتے گئے. اور اب تو یہ صورتحال ہے 2024 کے الیکشن کے اندر کہ وہ اتنے طاقتور ہو گئے ہیں کہ اب جو اگلی حکومت بننے جا رہی ہے یہ بالکل ڈمی ہے، اور ایسی ڈمی ہوگی کہ 2 سال کی چل سکے. سر میرا سوال ہے کہ آپ ڈفرینٹ پولیٹیکل پارٹیز کے منشور کی بات کر رہے ہیں. تو ایک پارٹی میں جماعت اسلامی کو فی الحال سپورٹ کر رہا ہوں کیونکہ ان کے پاس منشور بھی ہے اور ایک نظریہ بھی ہے، پولیٹیکل انٹرنل ڈیموکریسی بھی ان کے پاس ہے. اور اس کے علاوہ سراج الحق صاحب یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جب وہ حکومت میں تھے عمران خان کے ساتھ تو انہوں نے KPK کو قرض فری صوبہ بنایا تھا. تو کیا آپ ان جماعت اسلامی کو ان کے ساتھ کیوں مکس اپ کر رہے ہیں؟ اس کے بارے میں دیکھیے آپ نے جو پرٹیکولر کوشچن کیا ہے جماعت اسلامی کے حوالے سے کہ جماعت اسلامی کے اندر داخلی طور پر جمہوریت بھی ہے اور جماعت اسلامی جو ہے وہ ان کے پاس منشور بھی ہے. تو بیٹا کسی بھی میں نے اپنی گفتگو میں ایک بات کی تھی کہ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کا ماضی جو ہے وہ اس کا تعارف ہوتا ہے اور اس کا حال جو ہے اس کے ماضی سے کبھی بھی الگ نہیں ہوتا. اگر جماعت اسلامی جو ہے اس کو لوگ یہ سمجھتے ہیں، جمہور یہ سمجھتی ہے کہ وہ بہتر طور پر نمائندگی کر سکتی ہے تو جمہور کو حق حاصل ہے کہ وہ جماعت اسلامی کے امیدواروں کو ووٹ دے. جمہور کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ جماعت اسلامی کے امیدواروں کا انتخاب کرے اور ان کو ووٹ دے. اور جماعت اسلامی کو بھی یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنی کیمپین جو ہے وہ بھرپور طریقے سے چلائے اور وہ چلا بھی رہے. ان کی جانب سے یہ سلوگن دیا گیا ہے حل صرف جماعت اسلامی. لیکن میرا تمام طلبا کے سامنے آپ نوجوان طلبا ہیں، فریش بلڈ ہے، علم کی طرف لوگ ہیں، آپ ذرا یہ بتائیے کہ جب ضیاء الحق نے پاکستان کے اندر مارشل لا نافذ کیا تھا تو پاکستان کے اندر مارشل لا نافذ کرنے کے بعد ضیاء الحق کا جو سب سے بڑی حمایتی جماعت تھی وہ کون سی جماعت تھی؟ اور پاکستان کے اندر یہ جو دہشت گردی اور دہشت گردی پر مبنی تنظیموں کی آبیاری کی گئی اور یہ پورے 11 سالہ دور کے اندر جو پاکستان کے اندر تشدد پسندی، انتہا پسندی کو فروغ دیا گیا، اس ضیاء الحق کے اس کارنامے کے ساتھ اس کا سب سے بڑا ساتھی کون سی پولیٹیکل پارٹی تھی؟ اب اگر وہ پارٹی جو ہے پاکستان کے عوام کے سامنے یہ پیش کر رہی ہے کہ حل صرف انہیں کے پاس ہے تو وہ ذرا پھر یہ بھی بتائے نا کہ 1977 سے لے کر 1988 کے دوران جو پاکستان کو دہشت گردی اور انتہا پسندی کی دلدل میں دھکیلا گیا تو اس وقت ان کا کردار کیا تھا؟ تو کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کا ماضی جو ہے وہ کبھی بھی اس سے الگ نہیں کیا جا سکتا. اور اگر آج 2024 میں عوام یہ سمجھتی ہے کہ یہ پولیٹیکل پارٹی ڈیلیور کر سکتی ہے تو اس عوام کو بھی یہ حق حاصل ہے تو اس پارٹی کو منتخب کریں، اور اگر وہ اس پارٹی کو منتخب کرتے ہیں تو اس پارٹی کا حق ہے کہ وہ حکومت کرے. لیکن ہم ماضی کے کردار کو نظر انداز نہیں کر سکتے. Sir, am I audible? جی yes. Sir, my name is Aruj Fatima and I teach political science and Pakistan studies here. I've done my bachelor's and MPhil from NDU National Defense University. I really appreciate you taking time out. Hopefully this activity would play part in political emancipation of the students here. I would request your comments on civil-military relations.
role of civil-military relations in electoral process. Academically putting, I am calling it civil-military relation, otherwise ہم سلینگ میں یوز کریں گے تو بوٹ پالش میں کہنا چاہوں گی کہ بوٹ پالش کا پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز کے الیکٹورل پروسیس میں ان کے منشور میں اپیرنٹلی کیا رول ہے. اینڈ سیکنڈ آئی وڈ ریکویسٹ یور کامنٹس آن ایونٹس لائک چائنا ایران کانفلکٹس آن الیکٹورل پالیٹکس. یہ برصغیر کی پالیٹکس میں ہمیشہ چاہے ہم انڈیا دیکھیں, افغانستان دیکھیں, پاکستان دیکھیں, الیکٹورل پروسیس سے پہلے کچھ نہ کچھ ایسا ایونٹ ہونا ہوتا ہے جہاں پہ پارٹیز یا مے بی کچھ انسٹیٹیوشنز جو ہے وہ اپنی ریلیونس کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں. ہمارے ہاں کیونکہ سب سے بڑی پولیٹیکل ریئلٹی دیٹ از ملٹری اسٹیبلشمنٹ, تو شاید اپنی ریلیونس کے لیے جو ہے وہ ان کا کوئی پارٹ ہو سکتا ہے. تو آئی وڈ جسٹ ریکویسٹ یور کامنٹس آن دیز ٹو ایشوز, سول ملٹری ریلیشنز, wood polish again, and these events like China-Iran conflicts. جی بہت شکریہ. مجھے یہ جان کر خوشی ہوئی کہ آپ کا اکیڈمک بیک گراؤنڈ پولیٹیکل سائنس کا ہے اور میرا اکیڈمک بیک گراؤنڈ پولیٹیکل سائنس کا ہے. تو آپ کا جو ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے اور ہمارے طلبا کو یہ سمجھنا چاہیے اس کا تاریخی پس منظر خاص طور پر. دیکھیے پاکستان بننے سے پہلے یہ پورا خطہ جو ہے کالونیل خطہ تھا جہاں پر برٹش راج تھا اور برٹش راج کم و بیش 200 سال تک ہے. اس 200 سال کے برٹش راج کے دوران براہ راست برطانوی ایسٹ انڈیا کمپنی کے جرنیل اور برطانوی پارلیمان جو ہے اس خطے کو چلاتے ہیں. تو اس خطے کی روس کے اندر جو ہے وہ ملٹری انوالومنٹ ہوئی. 1920 میں پہلی دفعہ اس خطے کے اندر لوگوں کو یہ حق دیا گیا محدود دائرے میں, بالکل محدود دائرے میں, کہ وہ ووٹ کاسٹ کر سکتے ہیں. اور عمومی دائرے میں پہلا حق جو ہے وہ 1936 میں دیا گیا. تو آپ دیکھیے 1765 سے لے کر 1936 تک اس خطے کی عوام کی رائے کی کوئی حیثیت نہیں. اور جب سن 47 میں پاکستان بن گیا تو پاکستان پر براہ راست کنٹرول یہاں کی سول اور یہاں کی ملٹری بیوروکریسی کا. تو اس کنٹرول کا اثر یہ ہوا کہ یہاں پر سیاست دانوں کی پرورش نہیں ہونے دی گئی, اور اگر سیاست دانوں کی پرورش ہوئی بھی ہے تو انہوں نے خود کی ہے, جس کی خود جو ہے وہ ذوالفقار علی بھٹو اس کی ایگزامپل ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو کو الیکٹڈ نمائندے نہیں تھے جب وہ پاکستان کے پہلے وزیر خارجہ بنے, جب جنرل ایوب خان نے اس کو وزیر خارجہ بنایا. اور ذوالفقار علی بھٹو جو ہے وہ 1958 سے لے کر 1966 تک, یعنی بلکہ 66 میں چھوڑے 1970 میں الیکشن ہوئے ہیں, 1970 تک وہ وزیر خارجہ کے ساتھ ساتھ اہم ترین عہدوں پر تعینات رہے, لیکن وہ جمہور کے نمائندے نہیں تھے. اور اسی طرح نواز شریف جو ہے ان کی پرورش جب ان کو پہلی دفعہ وزیر خزانہ بنایا گیا تو وہ کوئی الیکشن تو نہیں لڑ رہے ہیں, ان کو جنرل ضیاء وزیر خزانہ بنایا. تو پاکستان کے اندر جو پولیٹیشینز ہیں ان کی نرسری جو ہے وہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ رہی. اس وجہ سے پاکستان کے اندر ٹرو ڈیموکریسی نہیں آ سکی. نمبر 1. نمبر 2 کہ 1900 آپ پولیٹیکل سائنس کی ٹیچر ہیں, پاکستان میں عملی طور پر 1973 تک کوئی آئین نہیں تھا. پاکستان 1973 تک بغیر آئین کے چلایا جاتا رہا, اور ان ابتدائی 23 برسوں کے دوران, بلکہ 26 برس بنتے ہیں, ان 26 برسوں کے دوران پاکستان کی روٹس میں سول اور ملٹری بیوروکریسی پینیٹریٹ کر کے اور پورا سسٹم کنٹرول کر. اس کے بعد سول ملٹری ریلیشن شپ جو ہے یہ ایلین ہے, یہ کوئی ریلیشن شپ نہیں ہے. ایگزسٹ وہی کرتے ہیں جو آرڈر ہو, ایگزسٹ وہی
मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी की जानिब से डायरेक्शन जारी होगी, चाहे वो फॉरेन को, तो आपने ही दिन सारा कुछ होता है। ये सारा कुछ होता नहीं है, ये सारा कुछ कराया जाता है। ये अभी ईरान बॉर्डर के ऊपर जो सारा एडवेंचर हुआ है, क्या ये प्लान एडवेंचर नहीं है? क्या ये एडवेंचर जो हुआ है, ये इलेक्शन से पहले इलेक्शन के नताइज को नजरअंदाज नहीं होगा? और इस खित्ते के अंदर ये एडवेंचर हमेशा कराए जाते हैं। और तीसरी दुनिया के मुमालिक में कोई भी बड़ा इवेंट वो सानिया नहीं होता, वो इंजीनियर होता है। तो पाकिस्तान के अंदर अगर आप ट्रू डेमोक्रेसी चाहते हैं, पाकिस्तान के अंदर अगर आप सही मायनों में अवाम और जमहूर के नुमाइंदे सियासतदान चाहते हैं, तो उन सियासतदानों की जो परवरिश है, नर्सरी है, वो जमहूर के अंदर से हो, वो जमहूर के अंदर से निकले। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जितने भी बड़े बड़े सियासतदान हैं, वो जमहूरी और अवामी नुमाइंदे नहीं हैं, वो अलीम तबकात के नुमाइंदे हैं। वो उनके इंटरेस्ट को सर्व करते हैं, वो उनके मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं, वो जमहूर के मफादात का, आम आदमी के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ नहीं करते। और ये गली बनाना, सड़कें बनाना, ये सड़कों के साथ गली मोहल्लों में सीवरेज ठीक करना, ये इनकी बुनियादी जिम्मेदारी है, ये कोई अचीवमेंट नहीं है। ये सड़क बनाना कोई अचीवमेंट नहीं है। ये गली के अंदर गटर पे ढक्कन लगाना, ये कोई अचीवमेंट नहीं है। ये गली के अंदर लाइटिंग लगाना, ये कोई अचीवमेंट नहीं है। ये बेहुदा तस्वुरात है, सियासी तस्वुरात, जिनको ये बेचने की कोशिश करते हैं। मेरा ये क्वेश्चन है आपसे कि अभी नॉन डेमोक्रेटिक प्रोसेस के थ्रू जो इलेक्शन होंगे और उसमें जो पार्टी जो भी सामने आती है, नॉट सपोर्टिंग वाली पार्टी, बट जो भी आती है, अब वो जबकि अपने फैसले खुद मुख्तार तो नहीं कर सकती, तो हमने हिस्ट्री देखी है इसकी पिछली, कोई भी पार्टी है ये खुद फैसले वो कर नहीं सकती, उसको बैकग्राउंड पे जो सपोर्ट कर रहा है वो डोंट नो। तो हमें आपके क्या व्यूज़ है इसमें, हमारे इलेक्शन क्रॉस करना चाहिए, अपना वोट कास्ट करना चाहिए? अगर येस तो वाई, जबकि रोल ही कोई नहीं है हमारी पार्टी जिसको सपोर्ट करेंगे, हम उसको जब वो करें कुछ नहीं पाएगी अपने ऊपर मुख्तार तरीके से, उसको बैकग्राउंड पे जो भी सपोर्ट कर रहा होगा, जो भी इस निज़ाम को चला रहा है। तो आप क्या समझते हैं, वोट हमें कि अपना ज़ाया करना चाहिए, देना चाहिए, अगर देना चाहिए तो क्यों देना चाहिए? देखिए, ये बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एकेडमिकली, और बतौर सिटीजन हमारी बुनियादी जिम्मेदारी अपनी राय का इजहार करना, और राय का इजहार करते हैं आप अपने ज़मीर से और हक के लिए और सच के लिए। अगर आप ये समझते हैं कि आपके हल्के के अंदर जितने भी कैंडिडेट्स हैं वो जमहूर के नुमाइंदे नहीं है, वो ईमानदार नहीं है, उनका माजी दारदार है, वो जिस पॉलिटिकल पार्टी को एडवोकेट कर रहे हैं वो पॉलिटिकल पार्टी पाकिस्तान के लिए दुरुस्त नहीं है, तो आप उस उम्मीदवार को बिल्कुल वोट न दें। आप अपना वोट जाया करें, आप वोट कास्ट ही न करें, क्योंकि वोट एक जिम्मेदारी है, और इस जिम्मेदारी और फर्ज का कतई मतलब ये नहीं है कि आप डाकू के बजाय चोर का इंतखाब करें, आप चोर के बजाय राशन का इंतखाब करें। आप बेहतर है उस इंतखाबी अमल का हिस्सा ना बने जिसके पीछे झूठ है, जिसके पीछे प्रेम है, जिसके पीछे मकर है, जिसके पीछे धोखा है। जो शख्स, जो पॉलिटिकल पार्टी मकर, प्रेम और धोखा देने से आपसे वोट हासिल करना चाह रही है, आप उसको वोट न दें, आप वोट कास्ट न करें। और अगर आप ये समझते हैं कि ये उम्मीदवार जो इलेक्शन प्रोसेस का हिस्सा बना है, ये सच्चा बंदा है, ये ऑनेस्ट आदमी है, ये डेडिकेटेड आदमी है, ये हमारा ट्रू नुमाइंदा है, वोट दें। लेकिन ये ऑब्लिगेशन नहीं है कि अगर आप ये वोट जाया कर देंगे तो आपको कोई गुनाह मिलेगा। आपको तब गुनाह मिलेगा जब आप चोर का इंतखाब करेंगे, आपको तब गुनाह मिलेगा जब डाकू का इंतखाब करेंगे, आपको तब गुनाह मिलेगा जब झूठे और बकरों करने वाले शख्स का इंतखाब करेंगे। लेकिन आपको इस बात का गुनाह नहीं मिलेगा कि आपने वोट कास्ट नहीं किया, क्योंकि आपने ये समझा कि मेरा ये वोट मेरे लिए बेहतर है, इसको जाया करूं। अच्छा, जी।
सब ऐसा है कि इस वक्त ना जो हमारी मीटिंग का टाइम है वो 8 मिनट रह गया और हमारी बैटरी जो लैपटॉप की है वो भी तकरीबन क्लोजिंग की तरफ जा रही है, तो आप किसी भी टाइम डिस्कनेक्ट हो सकते हैं। जी आखिरी सवाल जी आखिरी जी जी वालेकुम जी जी वालेकुम सलाम। सर आपने सभी पार्टीज के ऊपर बात की है, मुस्लिम लीग नून की बात की आपने, तहरीक इंसाफ की बात की आपने, इस्तेकामी पार्टी की बात की, जमात इस्लामी की बात की, तो आप सर तहरीक लबैक पाकिस्तान को बताएंगे इसके बारे में आप क्या रहेगा? देखिए तरीके लबैक पाकिस्तान जो है आप आगे उन्होंने 2018 के इलेक्शन में भी पार्टिसिपेट किया था और इलेक्शन में हिस्सा लिया था, तो 2018 के इलेक्शन में भी लोगों ने सपोर्ट किया। तो उनका एक नज़रिया है, एक सियासी नज़रिया है, वो उस नज़रिए के तहत आवाम से वोट मांगते हैं। अब अगर आवाम उनके वोट के उनके नज़रिए से बस सर जी